الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 15 تک پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 16 سے آغاز کیا جا رہا ہے، اور سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ویڈیو میں شاید آپ کو وائس چینجنگ ایشوز آئیں، تھوڑا سا ساؤنڈ ایشو آئے، تو بس دسمبر ہے، دسمبر ان پاکستان از آلویز کولڈ، سو موسم کے اثرات ہیں، اس لیے لیکچر ریکارڈ کرنے میں کچھ دشواری بھی ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں اس سبق کی برکتیں سمیٹنے کی، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اور قرآن ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال بعد ہم بھی موجود نہیں ہوں گے۔ 100 سال پہلے ہمارے آبا تھے، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھ رکھا تھا۔ آج ہم موجود ہیں، 100 سال بعد ہمارے ہی اسی ٹاؤن، اسی علاقے، اسی ایریا میں ہماری ہی نسلیں ہوں گی اور ہم نہیں ہوں گے۔ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ ایک قوم جاتی ہے، ایک نسل جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ انفرادی سطح پر دیکھیں، اجتماعی سطح پر دیکھیں، معاشرتی سطح پر دیکھیں۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو۔ اب قرآن کریم کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ چلے سورہ نوح کی طرف آتے ہیں، چلے نوح علیہ السلام کے واقعے کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلے نبی تھے کہ جن کی قوم مجموعی اعتبار سے اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئی، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں میں کوتاہیاں برتی اور ہلاک ہوئی۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہ کیا؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد پھر پیچھے آتے رہے دوسرے لوگ۔ قوم نوح کے بعد کس کی باری آئی؟ قوم عاد کی۔ قوم عاد آباد ہوئے، ایک قبیلہ تھا، قبیلے سے یہ قوم اتنے وائڈ ایریا پہ پھیل گئی، اور پھر جب اس قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی تو نابود ہوئی۔ جو اہل ایمان بچے، ان اہل ایمان سے نیا قبیلہ، نئی قوم، نئے معاشرے نے جنم لیا، اور وہ عاد ثانی کہلائے، قوم ثمود کہلائے۔ قوم ثمود میں بھی نافرمانی، معصیت، اللہ کے حکم کو جھٹلانے والے لوگ پیدا ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی۔ اس طرح بیسیوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کریم سے۔ کبھی ہم اصحاب الرس کا ذکر پڑھتے ہیں، کبھی ہم اصحاب الایکہ قوم شعیب کا ذکر پڑھتے ہیں، کبھی ہم قوم لوط کا ذکر پڑھتے ہیں۔ تو ہر قوم کا وجود انڈیکیشن نہیں ہے سب کچھ ہاتھ میں ہے، دنیا ہاتھ میں ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی ہمارے جو ممالک ہیں، آج تو کنٹریز ہیں، کنٹریز میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ کچھ کنٹریز کو سپر پاور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کنٹریز جو ہیں وہ متوسط ہیں، کچھ نچلے طبقے کی ہیں۔ کیا جو آج سپر پاور ہیں یہ آج سے 100، 200، 300 سال پہلے تھے؟ نہیں۔ تو کیا آج اگر یہ ہیں تو ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں۔ آج اگر ایک قوم پستی کا شکار ہے تو کل کو وہ بلندی کی سطح پر چل سکتی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے جو چیز یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ایون اس کا اپنا سانس۔ اچانک اور ہنگامی صورتحال میں نا آپ ایک چیز ریئلائز کرتے ہو، وہ چیز کیا ہے کہ ایک دم فار ایگزامپل
اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. زلزلہ آتا ہے تو انسان اپنی جان لے کے اس جگہ سے بھاگتا ہے، اس کو جان پیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ سڑک پہ چل رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایک گاڑی میری طرف آ رہی ہے تیزی سے، وہ بھاگتا ہے وہاں سے، وہ اپنی جگہ چینج کرتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے. یعنی ایک جان ہے نا، انسان کو اپنی سب سے پیاری ہوتی ہے. اور یہ جان ہی اگر ہم ریئلٹی پہ فوکس کریں تو اپنی نہیں ہے. یہ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، رک جائے تو کون چلا سکتا ہے؟ اور اگر چل رہا ہے جب تک اللہ نہ چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ یعنی جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، نہ ایک قدم آگے نہ پیچھے. جس وقت زندگی کا جانا ختم ہونا لکھا ہے وہ ہونی ہی ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج اگر دولت کا غرور ہے نا، آج اگر اچھے بینک بیلنس کا، حسن و جمال کا، حسن تکلم کا، کسی بھی چیز سے انسان عجب میں، خود پسندی میں، تکبر میں مبتلا ہے اور نافرمانی الہی کر رہا ہے، تو وہ جان لے کہ اپنے معاملات میں کلیئر رہیں، اللہ سے بھی معاملات میں کلیئر رہیں اور اللہ کی مخلوق سے بھی معاملات میں کلیئر رہیں. اور پھر انہی آیات کی روشنی میں الم نہلک الاولین، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے بعد آنے والے آ جائیں گے، تو پھر ہم آج نفع کا سودا کر رہے ہیں یا نقصان کا، اس پر آج ہم نے غور کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، یعنی اس ناپاک پانی کی بوند سے جو انسانی وجود کا سبب بنتی ہے. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے تمہیں محفوظ، ہو کی ضمیر، یعنی پہلے الم نخلقکم تھا، ٹھیک ہے، مخاطب کی ضمیر تھی، اب ہو کی ضمیر آ گئی یعنی غائب کی. تو یہاں مراد کیا ہے؟ وہی نطفہ یعنی ماء مہین کی طرف یہ ضمیر رجوع کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں، اور یہ محفوظ مقام رحم مادر ہے. اور اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ کہ انسانی باڈی کے اندر کوئی بھی چیز ایکسٹرا رہ جائے نا، سمہاؤ کوئی آپریشن کے دوران کوئی روئی کا گالا رہ گیا یا کوئی نیڈل رہ گئی، کوئی اس طرح کا ایمرجنسی کیسز میں ہوتا ہے کہ کچھ مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی غلطی کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر یہ چیز چلی گئی، یا وہ کہیں سے بلندی سے گرے ہیں، کچھ ایسا شیشہ باڈی کے اندر چلا گیا، اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے، اس کو اذیت دیتا رہتا ہے انٹل انلیس کہ آپ اس کو نکال دیں، نہیں تو وہ آپ کے باڈی پارٹ کو ضائع کر دے گا. اور یہ اتنے وزن والا ایک بچہ جو رحم مادر میں ہے وہ بھی سیف ہے اور ماں بھی سیف ہے. یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اور اللہ فرماتا ہے الی قدر معلوم، ایک طے شدہ مدت تک ہم اس بچے کو رحم مادر میں رکھتے ہیں. فقدرنا، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، فقدرنا، تو ہم ہی قادر ہیں، فنعم القادرون، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے، کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت والے. سبحان اللہ. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہاں اگین یہی آیت آ گئی، اس سورہ کے اندر 10 دفعہ موجود ہے، بار بار دہرائی جانے والے آیات میں سے یہ ایک آیت ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ کیا سمیٹ لینے والی؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے زمین کو ایسا پرفیکٹ ڈیزائن کیا ہے کہ زندہ رہنے والی مخلوقات کے لیے بھی اس میں بہترین زندگی گزارنے کا سامان ہے. زندہ وجود کی تمام ضروریات پوری کر رہی ہے زمین، اور ہر قسم کے مردہ کو بھی تحلیل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یعنی اللہ نے زمین میں ایسی گنجائش رکھی ہے کہ تمام زندہ اور تمام مردوں کو یہ تا قیامت کفایت کرتی رہے گی. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے ماءً فُرَاتًا، تسکین بخش پانی. اس کو بعض نے میٹھا پانی بھی کہا ہے، یعنی پینے کے قابل پانی.
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی گزشتہ جتنی بھی آیات ہم دیکھ لیں، آیت نمبر 28 تک، علم تذکیر بآلاء اللہ، اس کی جھلک دکھائی دیتی، یعنی ایسا علم جو ہم حاصل کر سکیں اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے بعد، یعنی اللہ کی قدرتوں، نعمتوں اور اس کے احسانات کے ذکر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اور کیا ہی خوب انداز بیاں ہے کہ جس میں بار بار آخرت کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اس آخرت کے دن کے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی، اور بار بار اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے وجود اور اپنے ارد گرد کی کائنات پر غور کرے اور اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔